دوستو، سردی اور گرمی ایک نیچرل فینومینا ہے جسے ہر سال ریپیٹڈلی ایک ہی سرکل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نیچرل فینومینا 5 یا 7 سال کے بعد تبدیل ہو کر کلائمیٹ میں کافی زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنز لے کے آتا ہے۔ اسی ویریشن سے کچھ ریجنز میں زیادہ بارشیں اور زیادہ برفباری ہوتی ہے۔ سیم یہی سرکل 5 یا 7 سال کے بعد جب ریپیٹ ہوتا ہے تو پہلے سے اپوزٹ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، اور اس بار اسی سیم جگہ پر بارش اور برفباری کم نظر آتی ہے۔ دوستو، اس کنسپٹ کو سمجھ کر چلے تو نیچرل ریئیکشنز کو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں اور آس پاس کلائمیٹ کو لے کے اٹھنے والے کافی سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس کنسپٹ کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، کلائمیٹ چینج نیچرل وے سے بھی ہوتا ہے اور ہیومن ایکٹیویٹی کے کارن بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم کلائمیٹ چینج کے نیچرل پرسپیکٹو کو سمجھیں گے۔ میں یہاں 2 ٹرمز کو یوز کروں گا۔ ان کے نام عجیب تو ہے پر سائنٹسٹ الٹے سیدھے نام دینا کافی پسند کرتے ہیں۔ پہلا ٹرم ہے لا نینا اور دوسرا ٹرم ایل نینو۔ ان ٹرمز کی کوئی فل فارم موجود نہیں ہے، بس انہی لفظوں کے اندر ان کے سائنٹیفک کنسپٹ چھپے ہیں۔ ان ٹرمز کو سائنٹیفک وے میں سمجھنا کافی مشکل ہے اور زیادہ تر آڈینس کو اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ان دونوں ٹرمز کو میں بالکل ایزی وے میں سمجھاؤں گا جس سے آپ ان دونوں ٹرمز کو ضرور سمجھو گے۔ فرسٹ، لا نینا پروسیس۔ اس پروسیس میں پیسیفک اوشن یعنی امریکہ کے نارتھ سمندر سے گرم ہوائیں بہتی ہے۔ ان ہواؤں کو ٹریڈس ونڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرم ہوائیں آسٹریلیا اور ایشیا کے پاس آ کے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب بھی گرم ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس سے کلاؤڈ فارمیشن یعنی بادلیں بنتی ہے۔ اب امریکہ سے گرم ہوائیں آ کے آسٹریلیا اور ایشیا میں جو بادلیں بناتی ہے، انہی بادلوں کے کارن ہمالیاز، ہندوکش اور کراکورم رینج میں برفباری آنا شروع ہوتی ہے اور باقی پنجاب اور سودرن سائڈ پہ مانسون کی بارشیں پڑتی ہے۔ جب اس لا نینا پروسیس کے دوران پیسیفک اوشن سے بہت زیادہ گرم ہوائیں پروڈیوس ہوتی ہے، تب آسٹریلیا اور ایشیا میں حد سے زیادہ بارشیں اور کافی برفباری دیکھنے کو ملتی ہے، جس کا ریزلٹ ہمیں فلڈ، باڑھ یا سونامی جیسے نیچرل ڈیزاسٹر سے ملتا ہے۔ آئی ہوپ پہلا ٹرم صحیح سے سمجھایا ہوگا۔ اور اب سمجھتے ہیں دوسرا ٹرم، ایل نینو۔ ایل نینو کے کیس میں پیسیفک اوشن سے جو گرم ہوائیں بہتی تھی ان میں اتنا پریشر نہیں رہتا، اور اس لو پریشر کی وجہ سے یہ پورا پروسیس الٹا پڑ جاتا ہے۔ پہلا ایشیا کی طرف گرم ہوائیں بہتی تھی، اب یہ امریکہ کی طرف فلو کرتی ہے، جس سے کنڈنسیشن ہو کر کلاؤڈ فارمیشن امریکہ میں بننا شروع ہوں گے اور اس سے اب امریکہ میں بارشیں آئے گی۔ اس پروسیس میں جب ایکسٹرا ہوائیں بہیں گی تو ڈیزاسٹر کا خطرہ بنتا ہے۔ یہ ایل نینو کا پروسیس اپنے فل پیک پر ہے۔ اب تک ایل نینو کی شدت 1982 میں دیکھا گیا، جب امریکہ میں بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے کافی سونامیز اور فلڈ دیکھنے کو ملے۔ This morning, New Yorkers drying out after a dangerous deluge left many areas underwater from record-breaking rain. Over the last 24 hours, unrelenting rain turning roads into rivers. Cars stranded as لیکن اس پروسیس کا ایک سائڈ پہ ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ اس پروسیس کو نیوٹن تھرڈ لا مانو۔ ایل نینو پروسیس کا اپوزٹ سائڈ کیا ہوگا؟ جب ایشیا اور آسٹریلیا میں گرم ہوائیں فلوٹ نہ کرے گی تو یہاں پہ کوئی بارشیں اور سنو نہیں ملے گی۔ اس پورے پروسیس کو کیلکولیشن سے 2017 میں ہی ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 2024 کو ایل نینو سرکل شدت سے ریپیٹ ہوگا۔ امریکہ تو اس نیچرل فینومینا میں بہت افیکٹ ہونے والا ہے، لیکن ایشیا اور آسٹریلیا بھی اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ پر کیسے بارشیں امریکہ میں زیادہ آئے گی تو افیکٹ ایشیا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس پروسیس کے کاز اینڈ افیکٹ کو سمجھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایل نینو پروسیس سے ایشیا کو گرم ہوائیں نہیں ملی، اور اس کاز کا افیکٹ انڈیا، نیپال، بھوٹان سبھی ایشین دیشوں میں کلیئر طور پر دیکھا گیا، جیسے پاکستان کا ناران، ببوسر، سوسٹوپ، مری، دیوسائی، استور اور نلتر، جہاں پہ ہر سال نارمل اوریج حالت میں برف کی چادریں ان سب علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لیتی تھی، لیکن اس سال مانو ان سب علاقوں سے برف غائب ہو گئی ہو۔ برف نہ آنا اور ساتھ ہی ان ٹھنڈے علاقوں کا ٹمپریچر بھی نارمل اوریج سے بڑھنا صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جہاں فریزنگ ٹمپریچر اتنا گرتا تھا کہ بڑے بڑے جھیلوں میں برف جمتی تھی۔ برف اور سنو فال سے پاکستان کے نارتھ سائڈ
गिलगित बल्तिस्तान में काफी टूरिज्म खराब हुआ, जैसे गीजर और हुंजा आइस स्केटिंग नल तर स्कीज से काफी टूरिज्म मिलता था। एल नीनो का इफेक्ट नॉर्थ साइड पे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा टूरिज्म पर इफेक्ट हुआ, जो पूरी कंट्री के लिए इतना थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन थ्रेटनिंग बात साउथ साइड को लेके हो सकता है, क्योंकि साउथ की तरफ एल नीनो इफेक्ट से कोई बारिश नहीं होगी। बारिश न होने की वजह से डस्ट स्टॉर्मिंग, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट यानी कहत जैसे नेचुरल डिजास्टर्स का आना इस साल हाईली चांस है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इन बड़े डिजास्टर से जूझना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास इन डिजास्टर से डील करने के रिसोर्सेस मौजूद है। यूं तो फॉरेस्ट फायर और डस्ट स्टॉर्म से किसी की जान नहीं जा सकती, पर ड्रॉट कहत साली सूखा पड़ने से कंट्री का पूरा एग्रीकल्चर खराब हो सकता है। इंडिया तो अपनी जीडीपी का बहुत सारा रेवेन्यू सर्विसेज से लेता है और इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी जीडीपी का बहुत ज्यादा पार्ट सर्विसेज से लेता है, पर पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लॉस को कंपनसेट करने के लिए इतने रिजर्व मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का 22% जीडीपी एग्रीकल्चर से है, जो 70 से लेके 80 बिलियन डॉलर्स तक बनता है। पाकिस्तान के पास IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना के दिए हुए 3 बिलियन डॉलर के रिजर्व है। इनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों, इन डिजास्टर से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, आला अफसरान और सुपर डिपार्टमेंट का भी इफेक्ट नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब अवाम इफेक्ट होगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं और इस प्रेडिक्शन का इम्पैक्ट इस सर्दी में साफ साफ देखा गया है। इसी डिपार्टमेंट ने 1982 में अमेरिका के बारे में सेम प्रेडिक्शन दी थी, मगर वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को अलर्ट तो किया, लेकिन खुद एकदम नहीं उठाए। पाकिस्तान को इस डिजास्टर से डील करने के लिए वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो गलती ऑलरेडी कोई और नेशन दोहरा चुका हो। दोस्तों, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की अशराफिया अपने इक्तिदार के दौर में जिस तरह लगी हुई है, उनका मकसद पाकिस्तान के फेवर में नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने पेट और अपने शोहरत के पीछे लगे हुए हैं। इस डिजास्टर के अटैक के बाद पाकिस्तान की महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी महंगाई ने पाकिस्तान के 44% लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया है। अगर इस डिजास्टर को सही वक्त पर डील नहीं किया गया तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 50% लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे आराम से धकेल सकती है। मानो अगर ये प्रेडिक्शन सही निकली तो पाकिस्तान इससे कैसे डील कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।